زاہد، سب سے پہلے تو اس خبر کی تفصیلات شیئر کیجیے گا۔ جی بالکل، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سندھ کے اندر حکومت کہتی ہے کہ مالی مشکلات ہیں، کوئی نیا منصوبہ جو ہے نہیں رکھا گیا، اور اس کے باوجود جو ہم نظر ڈالتے ہیں اخراجات پر کو وہ شاہانہ اخراجات ہیں۔ سندھ حکومت کے مختلف محکموں کی جانب سے کرائے پر بنگلے لیے گئے ہیں۔ کلفٹن، ڈیفینس، پی سی ایچ، وہ پوش علاقے ہیں جہاں پر 500 گز سے لے کر 1000 2000 گز کے جو بنگلے ہیں ان میں وہ دفتر بنائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی تو کمرشل جو ڈیفینس کمرشل ایریاز ہے وہاں پر بلڈنگز بھی کرائے پر حاصل کی ہوئی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کا مقصد عوام کی خدمت بالکل نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پر کسی بھی عام انسان کا جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی عام انسان پہنچ سکے جو ان کے مقصد کے لیے جو وہاں پر دفتر بنائے گئے ہیں۔ کئی ایسے دفتر ہیں، اس کے متعلق بھی تفصیلات ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ 1.5 ارب روپے سالانہ ادا کیے جاتے ہیں ان تمام معاملات کے لیے۔ اگر یہ چاہتے تو ان فنڈ سے یہ ہر محکمے کے لیے الگ الگ دفتر خرید بھی سکتے تھے، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ بنگلے اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے جو افسران ہیں یا تو ان کے عزیز قریب جو اقارب ہیں ان کے بنگلوز ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، مارکیٹ ویلیو سے کئی گنا زیادہ ان کو رینٹ دیا جاتا ہے، ان کو مینٹین کیا جاتا ہے، اور یہ اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور صرف وہاں پہ کوئی سرکاری کوئی معاملات وہاں پر طے نہیں ہوتے، وہ صرف ان کی عیاشی کے لیے، ان کو پروٹوکول کے دینے کے لیے وہاں پر وہ یہ بنگلے بنائے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو لوگوں کے مسائل حل کرنا ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جو غریب لوگوں کے ٹیکس پر جو پیسے ان کو ملتے ہیں اربوں روپے، یہ اسی طرح سے اڑاتے رہتے ہیں۔ یہ آپ جو اعداد و شماروں پر اگر نظر ہم ڈالیں گے تو جو ہے حیرانگی ہوتی ہے کہ اس طرح سے سندھ حکومت اتنی خطیر رقم جو ہے وہ اس طرح بنگلوز اور دفاتر کی مد میں خرچ کر رہی ہے۔ لیکن ظاہر دیکھا جائے تو ایک طرف سندھ حکومت تو مکمل طور پر ہمیشہ سے یہ کہتی آتی ہے کہ وہ مالی مشکلات کا شکار ہے، دوسری طرف دفاتر کے لیے پوش علاقوں میں سینکڑوں بنگلے جو ہے وہ کرائے پر لے لیے ہیں۔ تو کتنے دفاتر ہیں اب تک جو کرائے پر لے چکے ہیں یہ لوگ؟ جی بالکل، محکمہ خزانہ کی جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، جو دستاویزات ہیں ان کے مطابق ہر سال 1 ارب 45 کروڑ 57 لاکھ روپے اس جو ہے دفتروں کے کرائے کی مد میں رقم جاری ہوتی ہے، جس میں محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کو سالانہ 7 کروڑ 32 لاکھ روپے، محکمہ خزانہ کو خود ان کے دفاتر کی مد میں 5 کروڑ 80 لاکھ روپے، محکمہ انویسٹمنٹ کو 2 کروڑ روپے، محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو 8 کروڑ روپے، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو 12 کروڑ روپے یہ ادا کیے جاتے ہیں، محکمہ قانون اینڈ پارلیمنٹری افیئرز جو ہیں اس کو 6 کروڑ 82 لاکھ روپے ہر سال ادا کیے جاتے ہیں صرف دفتروں کی مد میں، محکمہ انرجی کو 3 کروڑ 51 لاکھ روپے، محکمہ لیبر کو 1 کروڑ 72 لاکھ روپے، محکمہ انڈسٹری کو بھی 1 کروڑ روپے 17 لاکھ روپے، محکمہ ورکس اینڈ سروسز کو بھی 2 کروڑ 65 لاکھ روپے ہر سال ادا کیے جاتے ہیں، تاکہ ان افسران کی جو ہے عیاشی کے لیے یہ دفتر کے نام پر بنگلوز خرید کر کے دیے جائیں، کرائے پر لے کر دیے جائیں، تاکہ تو ظاہر ان بنگلوں میں ایسے کون سے خاص کام ہو رہے ہیں اور دفاتر کون سے ایسے کام کر رہے ہیں کہ انہیں پوش علاقوں میں کرائے پر لینا پڑتا ہے، کسی دوسرے علاقے میں نہیں لے سکتے ہیں؟ یہ کام تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسے پوائنٹ آؤٹ بھی ہم کریں گے کہ ایسے کئی محکمے ہیں جن کا کوئی فنکشن بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی 10-15 سال سے ان محکموں کو صرف اور صرف ان افسران کو اور ان ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے وہ صرف دفتر حاصل کیے گئے ہیں۔ اس کے متعلق بھی میں آپ کو تفصیلات بتا رہا ہوں، مگر یہ جو اعداد و شمار ہے تھوڑے سے میں آپ کو بتا دوں تاکہ عوام جو ہے وہ حیران ہو جائیں کہ یہ جو خون پسینے کی کمائی جو ہے کس طرح سے خرچ ہو رہی ہے۔ محکمہ ویٹ اینڈ میئرز کو 2 کروڑ روپے سالانہ دیے جاتے ہیں، محکمہ انوائرمنٹ کو 2 کروڑ روپے، محکمہ لوکل گورنمنٹ کو 1 کروڑ 85 لاکھ روپے، محکمہ ہیومن سیٹلمنٹ کو 1 کروڑ روپے، محکمہ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز کو 1 کروڑ 9 لاکھ روپے، محکمہ اطلاعات کو 2 کروڑ روپے ادا کیے جاتے ہیں، محکمہ تعلیم کو 15 کروڑ روپے جو ہے سالانہ ادا کیے جاتے ہیں، محکمہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو 1 کروڑ 33 لاکھ روپے، محکمہ بورڈ یونیورسٹیز کو 1 کروڑ 76 لاکھ روپے، اور اسی طرح سے محکمہ پاپولیشن ویلفیئر کو 30 کروڑ روپے ہر
ہر سال ادا کیے جاتے ہیں. اور محکمہ ویمن ڈیولپمنٹ کو 2 کروڑ روپے, محکمہ سوشل ویلفیئر کو 4 کروڑ روپے, جبکہ محکمہ ہیومن رائٹس کو 4 کروڑ روپے. اسی طرح سے محکمہ سوشل پروٹیکشن ایک ادارہ ہے, اس کو 1 کروڑ روپے, متسب اعلیٰ اور اس سے ریلیٹڈ جو دفاتر ہیں ان کو 1 کروڑ روپے, محکمہ زراعت کو 1 کروڑ 14 لاکھ روپے, محکمہ کلچر کو 91 لاکھ روپے, جبکہ محکمہ بحالی کو 1 کروڑ روپے یہ ادا کیے جا رہے ہیں سالانہ طور پر, تاکہ وہ دفتر لے کر رکھیں. اور پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, جس طرح ڈیفینس اور کلفٹن کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی اس طرح سے وہ پراپر ایڈریس پر ان کے لیے پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے جگہ ڈھونڈنے کے لیے. تو عام انسان جس کا کوئی کام ہوگا, جو دیہات سے آئے گا, وہ ان دفتروں میں کس طرح سے ان کو ڈھونڈ پائے گا؟ یہ تو ناممکن سی چیز ہوتی ہے. اور افسران نے صرف یہ جو آدم بیزار افسران ہیں ان کی مرضی پر اور ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ سندھ سیکریٹریٹ اور جو مین جگہ ہے صدر, اگر وہاں پر ہی دفتر لے کر دے دیتے تو بھی کم سے کم لوگ وہاں پر پہنچ سکتے. مگر ظاہر ہو سکتا ہے انہیں لگا ہو کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو یہ عوام کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. کروڑوں روپے گنوا دیا آپ نے ہمیں محکموں کے حساب سے, تو اتنے کروڑوں روپے دے رہے ہیں تو وہ محکمے کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ کوئی آج تک بینیفٹ حاصل ہو سکے ان محکموں سے جو اتنے کروڑوں روپے لے رہے ہیں؟ کسی محکمے نے تو کام بھی نہیں شروع کیا ہے, کسی محکمے نے ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی کام بھی نہیں شروع کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کے پاس یہ محکمے ڈپارٹمنٹ کم تھے, اور اس وجہ سے جو ایک منصوبہ بھی شروع کیا گیا تھا سندھ سیکریٹریٹ جو ہے کمپلیکس 7 اور 8, اس کے متعلق میں ضرور نیکسٹ پروگرام میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ بھی ایک بڑی سٹوری ہے کہ جو شروع میں وہ 2014 میں 9 ارب 40 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ رکھا گیا تھا, اس وقت 20% بھی کام نہیں ہوا ہے, اربوں روپے خرچ ہو گئے. اس کے یہ تو ایک تفصیل الگ سے ہے جس کے لیے ہم دوسرے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے اسٹیٹ لائف کارپوریشن آف پاکستان سے بھی معاہدہ گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے ان کی بلڈنگ میں جتنے دفاتر حاصل کیے ہوئے ہیں ان کو بھی کرایہ ادا کیا جا رہا ہے. ان کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق اسٹیٹ لائف بلڈنگ 3 میں 2400 اسکوائر فٹ پر جو ہے مختلف جو محکمے ہیں ان کو دفاتر دیے ہوئے ہیں. اسی طرح کلچر ٹورزم کو بھی جو ہے وہ دفتر وہاں پر دیا ہوا ہے اسٹیٹ لائف بلڈنگ 3 میں. ورکس اینڈ سروسز کو 3100 فٹ کرائے پر جو ہے وہ دی ہوئی ہے. 55 روپے فٹ کے حساب سے یہ کرایہ ادا کرتے ہیں اور مہینے میں کروڑوں روپے ہو جاتے ہیں جو ان کو ادا کیے جاتے ہیں. اسی بلڈنگ میں محکمہ انڈسٹریز کا دفتر ہے, سیکرٹری جو زکوٰۃ اشر ہے, ڈائریکٹر جنرل ایکسائز ٹیکسیشن, ڈائریکٹر جنرل نارکو ٹیکس, یہ بھی جو ہیں وہ پرائیویٹ گھروں میں بنگلوز میں انہوں نے دفاتر قائم کیے ہوئے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو اس وقت جو ہے مشکلات کا شکار ہیں وہ دفاتر کے حوالے سے. ان کے جو ڈائریکٹرز ہیں, جو ڈائریکٹر پراپرٹی ہو گئے, ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہو گئے, ان کو بھی جو دفتر وہ انہوں نے پرائیویٹ بلڈنگوں میں حاصل کیے ہوئے ہیں. زاہد, یہاں پر میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں جو بار بار میرے مائنڈ میں کلک کر رہا ہے کہ یہ جو بنگلے کرائے پر لیے جا رہے ہیں یہ کس کی ملکیت ہیں, اور کیا یہ درست ہے کہ ان بنگلوں کا کرایہ جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو سے بھی زیادہ اس وقت دیا جا رہا ہے؟ یہ بنگلوز جو لیے ہوئے ہیں, اگر یہ معاملہ تحقیقات کی جائے تو یہ ان افسران کے عزیزوں اقارب چاچوں ماموں کے ضرور نکل کے آئیں گے, دوستوں احبابوں کے نکل کے آئیں گے, کیونکہ مارکیٹ ویلیو سے زیادہ ان کو کرایہ ادا کیا جا رہا ہے. ان محکموں کی جانب سے, سرکار کی جانب سے جو منہ مانگا کرایہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ اتنا اس گھر کا کرایہ ہے, اس کی جو ہے نا کراس چیک کوئی نہیں ہوتا ہے کہ پتہ کیا جائے. کوئی کمیٹی ہو, کوئی سندھ حکومت کی کوئی ایسی کمیٹی ہو جو دیکھے مارکیٹ ویلیو کا, اس کو پتہ ہو کہ یہاں پر کرائے اس طرح سے ہوتے ہیں. مگر جو کرائے ادا کیے جا رہے ہیں تو کس کی منظوری سے ہو رہا ہے, اور کیا کوئی اس پر اعتراض کرنے والا نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے یہاں پر سندھ حکومت ہے, اس لیے جو افسران ہے, افسر شاہی ہے, اس کے مزے ہیں, وہ یہاں کے جو حکمران ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. حکمرانوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ کر کے ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچا دیتے ہیں ان کو, اس لیے ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. وہ اتنا دور اور ایسے علاقوں میں ایسے دفاتر ہیں, ہمارے فوٹیجز جو ہم نے بنوائے ہیں, یہ ہمارے ناظرین اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایڈریس کسی قسم کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بنگلور جو رہائشی ہے یا یہ کسی سرکاری افسر کا ہے یا سرکاری محکمے کا ہے, تو ان کو بورڈ بھی لگانا چاہیے.